دوستو وسیم اکرم نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس پر سب نے اس کی کلاس لے لی ہے، اور جتنے بھی سوشل میڈیا پر لوگ ہیں، جتنے بھی ان کے فینز ہیں، جتنے بھی کرکٹر ہیں، سارے ان کی کلاس لے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے اس میں سیز فائر ہو چکا ہے، جنگ بند ہو چکی ہے۔ جب جنگ چل رہی تھی اس دوران میں جتنے بھی پاکستان کے پلیئرز ہیں، جس میں فخر زمان ہو گیا، رضوان ہو گیا، جتنے بھی پلیئرز تھے جو بھی کھیل رہے ہیں، ان سب نے ٹویٹ کیے تھے۔ اسپیشلی رضوان کا ٹویٹ بڑا فیمس ہوا تھا، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس پر، اور رانا فہیم اشرف کا ٹویٹ بڑا فیمس ہوا تھا، وہ بہت مطلب نا انڈیا کو سنا رہا تھا، وہ بھی بڑا فیمس ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرکٹر ہیں نا، سب نے جب جنگ لگی ہوئی تھی اس ٹائم ٹویٹ کیا تھا، لیکن وسیم اکرم صاحب نے نا اس ٹائم کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کیا، اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ہے اور سیز فائر کا اعلان ہوا ہے اس ٹائم انہوں نے ٹویٹ کھڑکا دیا ہے۔ جیسے انہوں نے ٹویٹ کھڑکایا ہے تو عوام نے بھی کھڑکانا شروع کر دیا ان کو، اور سارے جو ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس پر ہمارے جو باسط علی ہیں، باسط علی نے ان کو کھری کھری سنائی ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ باسط علی کہتے ہیں کہ انتہائی حساس لمحات میں خاموش رہنا اور پھر صورتحال معمول پر آنے کے بعد بیان دینا یہ کہاں کی بہادری ہے۔ کرکٹرز کو قوم کے مشکل وقت میں آواز اٹھانی چاہیے، نہ کہ بعد میں۔ جی ہاں، باسط علی بولے ہیں کہ یہ کہاں کی بہادری ہے کہ آپ جب جنگ چل رہی ہو تو آپ خاموش بیٹھے رہیں، اور جب جنگ ختم ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے تو آپ جو ہے نا پھر ٹویٹیں شروع کر دیں، اور پھر آپ جو ہے نا پاکستان کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ پر جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ کی سکرین پر ٹویٹ شو اور آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں بھی آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وسیم اکرم نے لکھا ہے کہ ہم سب اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے دشمن کی جارحیت کا جواب دیا۔ جنگ تب ہوتی ہے جب زبان ناکام ہو جاتی ہے، اسی لیے سرحد کے پار نوجوانوں کی بہتری کے لیے بات چیت اور تنازعات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ امن ہی سب چاہتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ یہ دوستو وسیم اکرم صاحب نے نا ٹویٹ کیا ہے، اور جیسے ہی وسیم اکرم صاحب نے ٹویٹ اپنا جو ہے نا کیا ہے، اس کے بعد عوام نے ان کی جو ہے نا کلاس لینا شروع کر دی ہے۔ دوستو بیسیکلی اس میں میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایکس کرکٹر ہیں، جو بھی پاکستانی ہے، اس کو اسی وقت ہی کوئی بات کرنی چاہیے جب اس بات کرنے کا وقت ہو۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے اس میں، وسیم اکرم نے پہلے ٹویٹ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو ایک تو رزلٹ کا نہیں پتہ تھا، مطلب جو سچے محب وطن ہیں، جو سچے پاکستانی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہم انڈیا کو آسانی سے ہرا لیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی انڈیا کو بہت دفعہ ہرایا ہوا ہے، تو پاکستانیوں کو تو پتہ تھا کہ ہم انڈیا کو پیل دیں گے۔ لیکن پتہ نہیں وسیم اکرم کو کیا تھا، یا پھر ان کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وسیم اکرم بہت سی کمنٹری بھی کرتے ہیں، آئی پی ایل میں بھی جاتے ہیں یہ تو، اور بہت لنک ہے ان کا انڈیا کے ساتھ آئی پی ایل کے حوالے سے، ویسے کرکٹ کے حوالے سے۔ تو میں بھی ان کو یہ لگا ہو کہ اگر میں ایسا کوئی ٹویٹ وغیرہ کر دوں گا تو میری فین فالوئنگ انڈیا میں کم ہو جائے گی، یا پھر مجھے جو انڈیا سے کانٹریکٹ وغیرہ ملتے ہیں کمنٹری کرنے کے یا پھر کوچنگ کرنے کے، وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے، میں بھی اس وجہ سے انہوں نے اس دوران کوئی ٹویٹ نہ کیا ہو۔ بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن دوستو ایک ہی بات آ جاتی ہے، یا پھر پیسہ ہوتا ہے یا پھر اپنا ملک ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے کرکٹرز کو دیکھ لیں انڈیا کے، تو انہوں نے بڑے بڑے خطرناک ٹویٹ کیے ہیں پاکستان کے بارے میں، لیکن ہمارے جو وسیم اکرم ہیں، جو کہ بڑے ہمارے مین ہیرو ہیں، انہوں نے کوئی ٹویٹ اس ٹائم نہیں کیا، لیکن بعد میں کر دیا۔ تو اسی لیے پھر جو عوام ہے نا، وہ ان کی کلاس لے دیا کہ آپ جب سارے معاملات حل ہو گیا، جب سب سیٹل ہو گیا، اب آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، اب کیا فائدہ اس ٹویٹ کا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔